ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دکاندار نے کسی تاجر کا بہت سارا قرضہ دینا تھا اور وہ تاجر آئے دن دکاندار کو تنگ کرتا اور اسے کہتا کہ مجھے جلدی کرو، میرا قرضہ واپس چاہیے۔ لیکن دکاندار بیچارہ بہت پریشان تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ دکاندار کو کیسے قرضہ واپس کرے۔ اس نے جیسے تیسے کر تاجر سے تھوڑے دن کی مہلت لے لی۔ تاجر وہاں سے نکلا، جاتے ہوئے اس کی نظر دکاندار کی بیٹی پر پڑی۔ تاجر الٹے پاؤں واپس آیا اور اس نے دکاندار سے کہا کہ یا تو مجھے میرا قرضہ دے دو یا پھر اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دو۔ دکاندار بہت حیران ہوا۔ دکاندار نے کہا کہ تم تو اس کے باپ کی عمر کے ہو، میں تمہاری اپنی بیٹی سے شادی کیسے کروا دوں؟ تم مجھے مہلت دو، میں تمہیں تمہارا قرضہ ہی واپس کروں گا۔ آگے سے تاجر نے کہا کہ چلو ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں اگر تم جیتے تو میں تمہیں قرضہ معاف کر دوں گا، اگر میں جیت گیا تو میں قرضہ بھی لوں گا اور تمہاری بیٹی سے شادی بھی کروں گا۔ بہت سوچنے کے بعد دکاندار مان گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک تھیلا لوں گا اور اس میں سیاہ اور سفید 2 پتھر ڈالوں گا۔ اگر تمہاری بیٹی نے سفید پتھر نکالا تو میں تمہیں قرضہ معاف کر دوں گا، اگر تمہاری بیٹی نے سیاہ پتھر نکالا تو میں قرضہ بھی لوں گا اور تمہاری بیٹی سے شادی بھی کروں گا۔ بہت سوچنے کے بعد دکاندار نے یہ مشورہ اپنی بیٹی سے لیا اور اس کی بیٹی راضی ہو گئی۔ دونوں نے گواہ کے طور پہ کچھ لوگ ساتھ لیے اور تاجر کے پاس جا پہنچے۔ آخر وہ ایک دن آ گیا جو دن مقرر کیا گیا تھا۔ تاجر نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ تھیلے میں صرف اور صرف سیاہ پتھر ڈالے، جبکہ زمین پر سیاہ اور سفید دونوں پتھر موجود تھے۔ یہ سارا منظر اس دکاندار کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ اب تاجر نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کون سا پتھر تمہارے ہاتھ آتا ہے، جبکہ تاجر تو اپنی چالاکی پر بہت خوش تھا۔ اسے پتا تھا کہ میں نے تو دونوں سیاہ پتھر ڈالے ہیں تو لازماً جیت تو میری ہی ہوگی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کی بیٹی بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنی عقل سے بہت سارے معاملات کو سلجھا سکتا ہے۔ اس کی بیٹی نے کیا کیا کہ جیسے ہی بیگ میں ہاتھ ڈالا، اس نے پتھر نکالتے ہی پتھر کو زمین پر پھینک دیا۔ دیکھنے والوں کو یہ لگا کہ اس کے ہاتھ سے پتھر چھٹ کر زمین پر جا گرا، جبکہ نیچے سفید پتھر بھی تھے اور سیاہ پتھر بھی تھے۔ اب تاجر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہو گئی، جس پر اس کی بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا بیگ دیکھیں، اس میں جو پتھر موجود ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے کون سا پتھر نکالا۔ لیکن تاجر تو وہاں پر چپ کر گیا کیونکہ اس کی چوری پکڑی گئی۔ اس نے تو دونوں سیاہ پتھر ہی بیگ میں ڈالے تھے، اس لیے اس نے چپ کر کے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، اور جیسے ہی بیگ میں ہاتھ ڈالا تو سیاہ پتھر سب کے سامنے آ گیا اور تاجر چپ چاپ وہاں سے چل دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں بولوں گا تو میری چالاکی پکڑی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تو ایک چھوٹا سا قصہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، بہت سارے معاملات کا حل اسی میں موجود ہوتا ہے۔ بس تھوڑی سی صبر سے کام لیں اور تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیا جائے تو ہر معاملے کا حل نکل ہی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کا ساتھ دیتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات میں، اپنی پریشانیوں میں جلدی نہ کریں، بلکہ صبر سے کام لیں اور اپنی عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل مند بنایا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی عقل سے بہت سارے معاملات کو سلجھا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی نئی ویڈیو تک اپنی میزبان نور کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام چالاک لوگوں کو ہدایت دے، نیکی کے رستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔